لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خاران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا تیسرے دن کا درس ہے کہ جو احکام و مسائل ہیں، اور احکام و مسائل یعنی جو ہماری کچھ ضروریات ہیں دین کی، جو بیسک نیڈس ہیں زندگی گزارنے کی، جو ہمیں اللہ کے اکارڈنگ گزارنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی نہیں کر سکتے ہیں پوری طرح. ٹھیک، کچھ قانون ہیں، کچھ قواعد ہیں زندگی کرنے کے، رہنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ملنے کے، جلنے کے، عبادتوں کے. ان میں سے جو 3 چیزیں ہیں، مثلا جو وظائف ہیں، جو ہمارے وظیفے ہیں، جو ہمارے لیے ضرورت ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح راستہ دکھاتی ہے، ہمیں فساد سے جو ہے زندگی کے فسادوں سے دور رکھتی ہے اگر ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے زندگی کریں گے. یعنی اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کی جو ضروریات ہے، انسان کی زندگی جو اس کی آگاہی ہے، تو اللہ نے اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ان کے مطابق، ان کے اکارڈنگ اگر ایک انسان چلتا رہے گا تو وہ جو ہے وہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے جو فساد ہیں، وہ ساری چیزوں سے دور بھی رہتا ہے، اور جو اس کی فطری خواہشات اور ضروریات ہیں اسے آگاہی جو اللہ نے دے دی ہے. خوب، تو کچھ قوانین ہیں دین کے، ایک عبادی ہے، اقتصادی ہے، اخلاقی ہے، تہذیبی ہے، اور جو ہے جسمانی، روحانی، انفرادی، اجتماعی. یعنی جس طرح بھی، یعنی انسان اگر اکنومیکلی دیکھے، انسان اگر عبادت کے باب میں جا کر دیکھے، انسان اگر اخلاق میں دیکھے، مینرز میں آئے، تہذیب دیکھے، جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں جو ہے سکھایا گیا ہے. روح کو کیسے پروان چڑھانا ہے وہ بھی ہمارے دین میں بتایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے. یہاں پر یعنی آپ نے ہزارہ سنا ہوگا کہ ہر وہ چیز خشک و تر کیا ہے ہمیں قرآن مجید میں موجود ہے. ہر چیزوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی ہے. مکمل ترین دین ہمارا دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو ہر ریز چیزوں کی جو ہے ہمیں علم دے، ہمیں راستہ دکھائے. ہر اعتبار سے آپ جس بھی اسٹریم میں چلی جائیں، جس بھی طرف چلی جائیں، وہاں پر دین ہمیں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. خوب، تو یہ جو وظائف کے عنوان سے اگر پیغمبران اور ان کے اوصیاء و جانشین یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے انسان تک ہم تک جو پہنچایا گیا مجموعی طور پر اسلام کے نجات بخش قوانین ہیں جو ہمیں نجات دیتے ہیں، اور نظام ہے کہ جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں، وہ بیسیکلی 3 ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ اصول دین، اعتقادی علوم اور معارف. یعنی اصول دین ہمارا 5 اصول جو ہمارے اصول دین ہیں. ٹھیک ہے، 5 ہیں جس میں ہمارا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ساری جو چیزیں آتی ہے یہ ہمارا اصول دین میں آتا ہے. یعنی اصل دین جس پر مبنی ہے، اصل دین جس پر منحصر ہے، وہ یہ چیز ہے. دوسرا جو ہے ہمارا اخلاقی مسائل ہے، یعنی جو آداب ہے، جو تہذیب ہے، جو مینرز ہیں، یعنی جو ہمیں مورلز ملتے ہیں، جو اسلامک مورلز ہیں، وہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اور تیسرا جو ہے فروع دین، عملی احکام. یعنی تیسری جو چیز ہے وہ احکام ہے، قوانین ہے. یعنی کیا واجب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے ہمارے لیے کرنا، کس میں ہمارے لیے ثواب ہے، کس میں ہمارے لیے عذاب ہے. تو وہ احکام جو ہے وہ فروع دین میں آتا ہے. فروع دین ہماری 10 ہیں، جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں جو متواتر طور پر 10 بتائی گئی ہیں اسے کہتے ہیں فروع دین. اب یہاں پر جو ہماری بحث ہے وہ ہے فروع دین کی بحث، یعنی احکام و مسائل کے عملی جو احکام ہے، جسے ہمیں جامع عملی پہنانا ہے، اس کے مسائل ہے جسے ہمیں یہاں پر تذکرہ کرنا ہے اور یہاں پر سیکھنا ہے.
کہ ہم اس باب میں جا کے کس طرح سے زندگی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ قوانین ہیں، احکام و قوانین ہیں جو انسان کے تمام اعمال کو، چاہے وہ عبادی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے انفرادی، گھریلو، اجتماعی، قضائی، جزائی، یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں احکام کے مطابق ہی، اگر نماز پڑھنا ہے یعنی عبادتوں میں اگر چاہیں تو نماز پڑھنا ہے تو احکام میں ہمیں ملتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کیسے رکھنا ہے، یہ ہمیں احکام بتاتا ہے۔ احکام کی جو عملی چیزیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں۔ ہمیں اگر پیسے کمانے، ہمیں روزی کے پیچھے جانا ہے، وہ بھی ہمیں احکام بتاتا ہے کہ کون سی روزی تمہارے لیے حلال ہے اور کون سی روزی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہم ہر جگہ پر جا کے پیسے نہیں کما سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں اگر کسی کے پاس جانا ہے، کسی کے یعنی مثلاً اگر انسان جو گھریلو ہے، ایک سسٹمیٹک ایک گھر میں زندگی کرنی ہے تو ہمیں کس طرح سے زندگی کرنی ہے وہ بھی احکام کے باب میں آتا ہے کہ احکام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ جو فیملی میں اپنے جا کر زندگی کرتے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کرنی ہے۔ خوب، تو یہ ساری چیزیں ہمیں احکام بتاتی ہے۔ اب اس کی کچھ ضروری چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ علم جو ہے وہ متعدد شاخوں میں پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت ساری تعداد میں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک فرد کسی ایک شعبے میں خاص مہارت رکھتا ہو لیکن دوسرے شعبے میں بے خبر ہو، نتیجتاً عقل کے حکم کے مطابق جس شعبے میں مہارت نہیں رکھتا اس شعبے کے ماہر افراد کی طرف رجوع اور ان کی بات کی پیروی کرے۔ مثلاً جو شخص فضائی علوم مہارت رکھتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کیونکہ بیماریوں اور اس کے علاج کے طریقوں سے ناشنا ہے، لامحالہ ہے ایک ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے، اگر کوئی بھی ایک انسان ہے، اگر وہ اس کے پاس کسی ایک چیز کی نالج ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس ہر طرح کی نالج ہو۔ خوب، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو ہے اگر وہ کسی بھی چیز میں جو ہے تو وہ کسی ایک چیز میں ماہر ہوتا ہے، ہر مہارت وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئر کی نالج نہیں رکھتا، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ کسی مثلا پائلٹ کی نالج نہیں رکھتا، یعنی جہاز اڑانے والا جو ہے وہ شپ نہیں چلا سکتا، شپ چلانے والا جو ہے وہ جہاز نہیں اڑا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کمپیوٹر بنانے والا فریج نہیں بنا سکتا، فریج بنانے والا جا کر جو ہے گھر کی عمارتیں کھڑی نہیں کر سکتا، بلڈنگیں نہیں بنا سکتا۔ یعنی انسان جو مہارت حاصل کرتا ہے کسی ایک شعبے میں، کسی ایک اسٹریم میں کرتا ہے۔ خوب، اب جب ہمیں مثال کے طور پہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں بیماری کے بارے میں بہت ساری نالج ہو، ممکن ہے نالج ہو، لیکن ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ایک ماہر انسان جو اس چیز میں مہارت یافتہ ہو وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، اور ہم بھروسہ بھی اسی کے اوپر کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی طرف ہمیں جھکنا ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ جو طریقہ ہے، ایسے ہی فقیہ کی طرف، یعنی اگر زندگی کرنی ہے انسان کو، چون ہم احکام میں جو ہے ہر انسان مہارت حاصل نہیں کر سکتا ہے، ہر انسان یہ چیزیں، یہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیا واجبات ہے، کیا محرمات ہیں، کیونکہ اس کے بھی اپنے طریقے ہیں کہ کس طرح سے احکام کو نکالا جاتا ہے آیت و روایت کے روشنی میں۔ تو یہ ہم اور آپ جو ہے وہ ہر دوسرا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ افرادوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی جس میں انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ اب ہمیں جب اپنے روح کا علاج کرنا ہے، اپنی زندگی کے مسائلوں کو حل کرنا ہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں کو حل جو ہے ان کی طرف رجوع کر کے فقیہ اور عالم کی طرف رجوع کریں، اور جو حلال ہے شرعی ہے، جو حرام شرعی ہے، اس کی شناخت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم انہیں کیا کریں، اپنی زندگی میں فالو کریں۔ جو ہمیں احکام اور ہماری چیزوں کے کیا ہے ماہرین ہیں، ہم انہیں کو کیا ہے پیروی ان کی کریں۔ خوب، دوسرا یہ کہ احکام الہی کے مخصوص منبع و ماخذ ہیں، جو ہیں قرآن ہے کریم ہے، پیغمبر اکرم اور نیز ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہونی چاہیے جو ان سے نقل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو احکام میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ جس طرح سے ایک احکام کو نکالنے کے لیے روایت اور آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آیت میں سے احکام اور روایتوں میں سے احکاموں کو نکالا جاتا ہے، جو احادیث ہیں اور جو آیت قرآن ہیں۔ خوب، یہ ماخذ ہے، منبع ہے، احکام شریعت جو ہے نکالنے کا منبع بتایا گیا ہے، کیا؟ قرآن اور حدیث منبع ہے۔
خوب تیسرا نقطہ یہ کہ مطالب علوم معارف جو علم معارف جو قرآن مجید احادیث اہل بیت علیہ السلام میں آئے ہیں اور ان کا سمجھنا اور حل کرنا آسان نہیں ہے بلکہ ایک خاص مہارت کی ضرورت ہے. خوب جب تک ایک شخص عربی زبان کے ادب اور اسلام کی مختلف علوم جیسے تفسیر قرآن، درایا حدیث شناسی، علم رجال، حدیث کے راویوں کی شناخت، اصول فقہ اسلام، یعنی یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یعنی انسان احکام شریعت کو، احکام مسائل، ایک مسئلہ یعنی وضو کیسے کرنا ہے، تو ہم وضو کو جو مثلاً بہت آسانی سے ہمیں بتا دیا گیا کہ بھائی چہرے کو دھونا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، پیر کا مسح کرنا ہے. ہم تک کتنی آسانی سے پہنچ گیا، لیکن جس نے اس مسئلے کو ہم تک پہنچایا اس نے کتنی محنت کی. احکام میں گیا، قرآن مجید میں گیا، اس نے وہاں سے سمجھا. سب سے پہلے عربی میں مہارت حاصل کی، عربی کے گرامرز میں مہارت حاصل کی، اس کے محاورے میں مہارت حاصل کی، اس کی جو زبان ہے اس میں جب مہارت حاصل کی، اس کے بعد اس نے آیتوں سے نکالا کہ چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھ، سر اور پیروں پر مس کرنا ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اس نے ائمہ اطہار علیہ السلام کی کیا کی زندگی کو دیکھا کہ انہوں نے عملی طور پہ کس طرح سے وضو کیا. تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کے، سوچ کے، سمجھ کے، اس کی تحقیقیں کرنے کے بعد ہمیں بڑی آسانی سے یہ چیز مل گئی کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے. لیکن اس کے پیچھے علماء کرام فقہ اسلام کا کتنا بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی، یعنی آسان نہیں ہے. اب جن کے ذریعے ہم تک حدیثیں پہنچتی ہیں، روایتیں پہنچتی ہیں، ہم تک جو ہے ائمہ معصومین کی ڈائریکٹلی روایت تو نہیں آئی کہ نہیں فلاں امام نے ہمیں ڈائریکٹلی بولا تھا تو بس وہ ایک دم پکی خبر ہے ہمارے لیے، ثقہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہزاروں لوگ آئے جنہوں نے وہاں پر روایتوں کو بیان کیا، ایک کے بعد ایک آنے کے بعد جو ہے نقل کی گئی. اب اس میں سے ہمیں یہ بھی چننا ہے، یعنی عالموں کا کام یہ بھی ہے کہ اس میں سے سچے راوی کو بیان دیکھیں کہ اس میں آپ اگر یہ چیزوں میں جائیں تو واقعاً اگر میں ان چیزوں کو سمجھاؤں تو یہ بہت طولانی چیز ہو جائے گی. خوب ان شارٹ یہ کہ ہر علم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد کہیں جا کر ایک فقیہ ایک احکام کو جو ہے وہ نکالتا ہے آیت اور روایتوں سے. ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی کرنا کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. بس یہ معلوم ہو کہ رسالے یہ جو ہم تک آتے ہیں، رسالے آتے ہیں، توضیح المسائل کی کتاب آتی ہے، یہ جو ہم تک آتی ہے اس کے پیچھے کیا منبع ہے. بس یہ جو چیز ہے ایک کتاب کے جلد میں جو لپٹی ہوئی جو احکام کی شریعت ہم تک آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے ہماری زندگیوں کو آسان کر دیا کہ ہمیں کس طرح سے زندگی اس میں پڑھنا ہے ہمیں بس، اور اس کے اکارڈنگ ہمیں اپنی زندگی کرنی ہے. وہ چیزیں انہوں نے ہمارے اختیار میں دے دی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمیں فالو کرنا ہے جو ہمیں ان کے اکارڈنگ چلنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نماز کب پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، تو ایک عالم کی ہی ہم فالو یعنی فالوورز بن کر ہی ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. تو ہمیں زندگی کرنے کے لیے تقلید کرنا یعنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کی طرف رجوع کر کے اس کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق زندگی کرنا تقلید کہلاتے ہیں. یعنی تقلید یعنی مجتہد کی تقلید کا مسئلہ حکم عقل و منطق سے ثابت ہے، اور معلوم ہو گیا کہ تقلید کا معنی آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو ماننا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ اس کا مقابلہ مخالفت کی ہے، اور قرآن مجید اسے ناپسند ترین صفات سے شمار کرتا ہے. یعنی تقلید یعنی اندھا دھند تقلید کی سرزنش کرتا ہے، خدا بھی، قرآن بھی اور اہل بیت بھی. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی ہمیں اجازت نہیں ملی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کسی کو فالو کر لیں، نہیں، اس کے جو ہے وہ ماخذ ہیں، اس کی تحقیق ہے، بلکہ ہمیں یہاں پہ بہت سارے شرائط بتائے گئے ہیں کہ اگر یہ شرائط اس فلاں شخص میں اگر مل جائے تو بس تم اس کی تقلید کرنا. جس طرح سے دین میں مہارت نہ رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے، ایسے شخص کی طرف جو دین میں مہارت رکھتا ہے اور اسپیشلسٹ ہے رجوع کرے مندرجہ ذیل حدیث کی جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کی گئی. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِلنَّفْسِ حَافِظًا لِلدِّينِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَايَ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. یہ جو حدیث آئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تمہیں پیروی کس کی کرنی ہے، تو یہاں پہ کچھ صفات اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر فقہا مجتہدین میں جو شخص
تحفظ نفس رکھتا ہو، یعنی اپنے نفس کو حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے، خداوند عالم کی دین کی حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہو، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور رسول کے فرمان کا مطیع ہو، ان کی ہی اطاعت کرتا ہو۔ عوام الناس کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں۔ اب یہ جو کوالٹیز امام نے بتائی ہے اسی کے اکارڈنگ ہم لوگوں کو مثلا جو فقیہ ہے اسے چنیں گے، اگر اس کے اندر یہ صفاتیں پائی جاتی ہے تبھی ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں، وگرنہ تقلید ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ خوب، احکام تقلید کیا ہے؟ یعنی جو مسئلہ نمبر پہلا کہ احکام تقلید، یعنی تقلید کرنے کے جو احکام ہیں اس میں سے کچھ مسائلوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کے زاویے بصیرت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات کی طرف سے ضمانت لے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ اظہار از زاویہ بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان و مومن ہے۔ یعنی تقلید صرف فروع دین میں جائز ہے اور اصول دین میں، یعنی جو 5 چیزیں ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت ہے، اس میں کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اصول دین میں تمہیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی عقل و فکر کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اس کے بعد تمہیں دین میں داخل ہونا ہے، اس کے بعد تم توحید، عدل، امامت، قیامت سمجھو گے۔ اس میں اگر کوئی تمہیں کتنا بھی سچا انسان آیا تمہیں کہے کہ توحید یہ ہے، عدل یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، اب تم بس مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اس کا ذہن جو ہے اس چیز کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے جب انسان اپنی عقل سے جب سمجھ لیتا ہے تبھی وہ کیا ہوتا ہے، ایک مومن اور مسلمان بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو تقلید ہے، احکام جو جاری ہوتے ہیں تمام مسلمانوں پر، جو مسلمات دین ہیں اس کو چھوڑ کر باقی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان کیا ہے، خود مجتہد ہو، یعنی کنڈیشنز ہیں۔ اب جب فروع دین سے نکلا، فروع دین پر اس نے ایمان لے آیا، اصول دین پر جب ایمان لے آیا، اب جب فروع دین پر آیا تو فروع دین میں تقلید جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص کی، مثلا میں ہوں تو میں 3 کنڈیشنز میں رہوں گی، یا تو میں خود مجتہد ہوں، یا تو میں کسی مجتہد کی تقلید کرتی ہوں، یا تو میں احتیاط پر عمل کرنے والی ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں اتنی نالج حاصل کر لوں کہ اجتہاد کے درجے پہ فائز ہو جاؤں اور اپنے احکام خود جو ہے خارج کروں، ٹھیک ہے نا، نکالوں اور اس پہ عمل کروں۔ ایک یہ کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ مثلا کسی مجتہد کی ہی تقلید کریں، ٹھیک ہے، تو وہ جو حرام کہے گا، وہ جو حلال کہے گا، اور مجتہد کیسے چننا ہے اس کی کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں۔ اب اس نے جو حرام کہا، جو حلال کہا، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجتہد بھی نہیں ہے اور کسی کی مجتہد کی تقلید بھی نہیں کرتا ہے تو تیسرا آپشن کیا بچتا ہے؟ احتیاط پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ احتیاط پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ احتیاط کیا ہوتا ہے، وہ ایک ڈیپ چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جاننا ہوگا تو آپ لوگ بتائیے گا، خیر اس کی وضاحت دی جائے گی۔ خوب، اب دوسرا نمبر یہ کہ مسئلہ نمبر 2، دینی احکام میں تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، یعنی اب یہاں پہ شرائط بتائے جا رہے ہیں کہ ہر دینی احکام پر عمل کرنا جو ہے وہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مجتہد ہے اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ جو مجتہد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مرد ہو، عورت کی تقلید جائز نہیں ہے، بالغ ہو، بلوغت یعنی سن بلاغت پہ پہنچا ہو، یعنی 15 سال سے اوپر ہو، عاقل ہونا چاہیے، کوئی دیوانہ نہ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، 12 امام کا ماننے والا ہو، حلال زادہ ہو، حرام زادہ نہ ہو، زندہ اور عادل ہو، یعنی مردے کی تقلید جائز نہیں ہے، اور عدل کرنے والا ہو۔ عادل وہ شخص ہے جو اپنے اوپر، یعنی عادل کسے کہتے ہیں؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے، حرام کاموں کو ترک کرے۔ عادل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو
اور اس کے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ہم نشینوں اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اسے کہتے ہیں عادل شخص۔ اگر یہ بات اگرچہ اجمالاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو، یعنی سب سے زمانے میں دوسرے مجتہد کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے والا، صلاحیت رکھنے والا سب سے بہتر شخص ہو، پس وہ ہم وہاں پر اس کی تقلید، یعنی جو بیسٹ مجتہد ہے، جو سب کے اوپر مہارت زیادہ رکھتا ہے، اس کی ہمیں تقلید کرنی ہے۔ وہ بھی آج کا درس ہے اور کچھ سوالات درس میں سے آپ لوگوں سے کرنے ہیں کہ زندگی، جو ایک انسان کی زندگی، جو ایک دینی زندگی ہے، وہ کتنی چیزوں پر منحصر ہیں۔ خوب، دوسرا سوال یہ کہ احکام الہی کے جو مخصوص منبع ہے، یعنی جو اس کا منبع ہے جہاں سے احکام شریعت کو نکالا جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس کے نام بتائیں۔ تیسرا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کے مطابق تقلید کس شخص کی جائز ہے؟ جو انہوں نے کچھ صفتیں بیان کی ہیں مجتہد کی اپنی روایت میں، اپنے قول میں، وہ کون کون سی شرطیں ہیں جو ایک مجتہد میں پائی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شرطوں کے نام بتائیں، یعنی کیا کیا چیزیں ایک مجتہد میں ہونی چاہیے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جسے فرمایا ہے، نقل کیا، ٹھیک ہے؟ وہ چیز کو بیان کریں۔ چوتھا سوال یہ کہ ایک مسلمان کے لیے اصول دین میں کسی کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ پانچواں سوال آپ لوگ کی خدمت میں، اور آخری سوال یہ کہ ایک مثلا مجتہد جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اس کی کچھ شرائطوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو، ان کے نام بیان کریں۔ خوب، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔